سالک سیرت، سالک سیرت۔ جیسا کہ ابھی کچھ دیر قبل میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی کہ بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ان کے سرپرست حضرات کے لیے ہمارے پاس ایک سرپرائز ہے۔ وہ سرپرائز یہ ہے کہ آپ سے بھی ہم کچھ سوالات کریں گے۔ صرف 7 سوالات ہیں، 3 سوالات اس میں سے خواتین سے کیے جائیں گے اور 4 سوالات یہاں مجمع میں کیے جائیں گے۔ جن حضرات کو جواب آتا ہوگا وہ سوال سننے کے بعد اپنا ہاتھ اٹھائیں گے اور ہمارے والنٹیئرز جو یہاں موجود ہیں وہ ان کے پاس مائک لے جا کر ان سے جواب کہلوائیں گے۔ اگر ان کا جواب درست ہوا تو ان کے لیے ہمارے پاس لال قلعہ کی طرف سے ایک واؤچر موجود ہے، وہ ان کو بطور ہدیہ کے دیا جائے گا۔ تو میں اپنے برادر مکرم سعد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سوالات کا آغاز کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کچھ سوالات ہیں جو صرف اور صرف پیرنٹس اس کے آنسر دیں گے، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نہ وہ اس میں خود جواب بتائیں گے اور نہ ہی ان کے والدین اپنے والدین کو یا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ساتھیوں کو وہ جوابات بتائیں گے۔ صرف اور صرف یہ سیگمنٹ ہمارا صرف اور صرف ہمارا آڈینس کے لیے ہے، ایکسپٹ اسٹوڈنٹس۔ اس میں ہمارے والنٹیئرس آپ کے سامنے گھوم رہے ہوں گے اور 1 بائی 1 ایک سوال جو ہے نا یہاں سے ہوگا جینٹس سے، دوسرا سیکنڈ کویشچن ہمارا انشاءاللہ لیڈیز سے ہوگا، اور یہاں پہ ہمارے والنٹیئرس بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اپنے پیرنٹس کو جواب نہ بتائیں۔ جن کو جواب آتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کریں، انشاءاللہ ہم یہیں سے ہمارے والنٹیئر گھوم رہے ہیں، ان سے وہ آپ کو مائک دیں گے، آپ جوابات بتائیں۔ سب سے پہلا سوال، ختم نبوت سے متعلق قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں؟ 1 آیت۔ ختم نبوت کے متعلق کتنی آیات ہیں؟ 1 آیت انہوں نے کہا، اور کوئی دوسرا؟ اور آور وزٹرز اور آور گیسٹ 210۔ قرآن کریم میں ختم نبوت کے متعلق کتنی آیات ہیں؟ 100 سے زائد آیت۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ان کا جواب 100 سے تقریباً 100 آیتیں اس کے متعلق، 100 سے زائد آیتیں ختم نبوت کے متعلق ہیں۔ The second question from our ladies section، کتنی احادیث مبارکہ ہیں؟ ہیلو، سوال یہ سوالات غور سے سن لیے۔ سوال یہ ہے کہ ختم نبوت سے متعلق کتنی احادیث مبارکہ ہیں؟ یہ خواتین کا ہے، لیڈیز سیکشن سے سوال ہے، صرف احادیث مبارکہ کے نام بتائیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فاطمہ میری کون ہیں، ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اچھا چلیں،
فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کون سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے وظیفہ بتایا تھا؟ یہ پڑھ کے سو جایا کرو. خواتین سے سوال ہے، خواتین سے ہی متعلق. 33 دفعہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ. 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 اور مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. جواب درست ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ ہم سب سیکھ کے جائیں یہاں سے. ہاں ان کو لال قلعہ کی طرف سے واؤچر دیا جا رہا ہے، فری واؤچر ان کو انعام میں دیا جا رہا ہے. تین بھی ہمارے مرد بھی رات کو سوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر عمل کو ہم نے کرتے ہوئے سونا ہے. سب تیار ہیں اس کے لیے؟ انشاءاللہ زور سے. جینٹس میں ایک اور سوال. جھوٹی نبوت کا دعویٰ سب سے پہلے کس نے کیا؟ مسلمہ کذاب. آپ نے کہا مسلمہ بن کذاب، یہ جواب غلط ہے. کذاب ان کے والد کا نام نہیں تھا. مسلمہ کذاب، کذاب ان کو لقب دیا گیا تھا. کذاب کا معنی ہے جھوٹا، کیونکہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ان ساتھی کا جواب درست ہے. نیکسٹ کویشچن فرام لیڈیز سیکشن. موجودہ دور کا جھوٹا مدعی نبوت کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی. آپ کا جواب غلط ہے. ایک اور سوال لیڈیز سیکشن سے. پیرنٹس صرف اونلی پیرنٹس ول بی گیو آنسر. میں وہاں پکڑ رہا تھا، بھاگ گیا. یہ بتائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر وہاں سے بھاگ. بوقت نکاح کیا تھی؟ خواتین سے سوال ہے، خواتین سے سوال ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عمر تھی؟ 40 سال. غلط جواب. عائشہ کے 18. ایک اور کوئی اور بتانا چاہیں؟ کتنی؟ 9 سال. آپ کا جواب درست ہے. ان کو لال قلعہ کا واؤچر دیا جائے اور باقی سب زور سے. The last question from our gent section. پاکستان میں سب سے پہلے تحریک ختم نبوت کب چلی؟ وہ بھائی سب سے آخر میں. آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. وہ بھائی ہمارے والنٹیئر ان کو. پاکستان میں، سوال غور سے سنیے گا، پاکستان میں پوچھ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تحریک ختم نبوت کب چلی؟ 1973. آپ کا جواب غلط ہے. اور کوئی ساتھی؟ 53. وہ بتائیں. وہ 1956. وہ پیچھے ساتھی ان کے پاس مائک ہے. آپ یہاں پہ مائک لے کر آئیں. ہمارے یہ گیسٹ ہیں. اور 1953. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اسی میں سب کہیں سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیرا. And the last question from our ladies section. وہ کون سی صحابیاں ہیں کہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا
تو انہوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ مجھے مصیبت میں اجر دے اور اس کا ایک بہترین بدلہ دے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ وہ جو صحابی میرے جو شوہر تھے وہ اتنی محبت کرنے والے ہیں، ان جیسا نعم البدل کون مل سکتا ہے، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے فرما دیا۔ وہ کون سی زوجہ مبارکہ ہیں؟ آپ کا جواب درست ہے، سب کہیں سبحان اللہ۔ دیکھیں اس میں ایک اور سبق ہمیں یہ دیا گیا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی پریشانی آئے تو مایوس نہیں ہونا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ وہ دعا سنا سکتے ہیں؟ دعا سنا، آپ سنائیں دعا۔ ہمارے والنٹیئر کدھر چلے گئے؟ سکھائیے تمام سے۔ تمام سوالات ہمارے ختم ہو گئے۔ ویسے ہی میں نے جو ہے یہ جو آخری سوال تھا اس کے متعلق جو ہے نا وہ جو دعا انہوں نے بتائی وہ یہاں سے بھی اگر کوئی سنا دے۔ ویسے جتنے بھی ہمارے واچرز تھے وہ سب جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں۔ وہ دعا اگر کسی کو یاد ہو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور اس کا بہترین بدلہ دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ ماشاءاللہ یعنی یہ جواب تو ہمارا یہیں سے لیڈیز سے تھا، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ یہ دعا ایک مرتبہ یہاں سے بھی ہمارے جو نا وہ جینٹ سیکشن سے بھی ایک دعا ہمیں بتا دی جائے تاکہ ہم سب اس کو یاد کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔